الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اس سے پہلے یعنی تورات اترنے سے پہلے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، ساتھ روشن نشانیوں کے، کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی ہم نے ان کو کتاب نہیں دی تھی، لیکن انہوں نے اپنے معجزات کے ذریعے سے تم پر واضح کر دیا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے لاٹھی کا معجزہ دکھایا، انہوں نے ہاتھ کا معجزہ دکھایا، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اسی لاٹھی کے ذریعے سے معجزات ظاہر ہوئے، سمندر کو پھاڑا، تمہاری رستہ بنایا، پھر اسی طرح اللہ تعالی نے تمہیں بچا لیا، فرعون کو اور آل فرعون کو اس میں غرق کر دیا۔ پھر آگے بڑھیے، میدان تیہ میں تم تھے، تمہارے پاس پانی نہیں تھا، انہی کی لاٹھی نے پتھر پہ جب اپنی ضرب لگائی تو اسی پتھر سے 12 چشمے نکل آئے۔ یہ بینات تھی، کافی تھیں اتنی باتیں، مگر تم ایسے بدبخت نکلے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود چند دنوں کے لیے ہمارے پاس طور تشریف لائے، تو تم نے پیچھے سے کیا کیا؟ یہ تمہارا ایمان تھا، بلکہ تم نے یہ کیا کہ ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو بریکٹ میں معبود، من بعدی، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے۔ یہ کیا تعلیمات تھی؟ وہ تمہیں کیا سکھا رہے تھے؟ چند دن کے لیے وہ طور پہ آئے ہیں تو پیچھے تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، اللہ کو بھی چھوڑ دیا۔ چند دنوں کی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے غیر حاضری میں تم نے اس ایمان کو جو انہوں نے تمہارے ساتھ تسلسل کے ساتھ پختہ کرنے کی کوشش کی، تم نے چند دنوں کے اندر اس ایمان کو غارت کر دیا۔ توحید جو اصل بنیاد تھی، اللہ تعالیٰ کی پہچان جو وہ بار بار تمہیں کرا رہے تھے، تم بھول گئے، تم نے اللہ کو چھوڑ کے بچڑے کو بنا کے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یہ کون سا ایمان تھا؟ تم کہتے ہو ہم تو اس چیز کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا۔ پھر اسی طرح وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھا کھڑا کیا ہم نے اور بلند کیا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے طور کو، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں ساتھ قوت کے، واسمعوا، اور غور سے سنو۔ تمہیں یہ بھی یاد ہے؟ تم کہتے ہو ہم تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو مانیں گے۔ کیا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں کتاب دی، ہم نے تمہیں کہا کہ اس پر عمل کرو، مگر تم نے عمل نہیں کیا؟ آخر ہم نے تم سے پختہ عہد لینے کے لیے ایک کام کیا کہ طور پہاڑ کو کھڑا کر کے اکھاڑ کے تمہارے اوپر کھڑا کیا، اور اس وقت ہم نے تمہیں کہا مانتے ہو یا نہیں مانتے، اور ہم نے تمہیں نصیحت کی کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو اپنی مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اپنے جو زندگی کے مسائل ہیں، جائز ناجائز کے، حلال حرام کے، کرنے نہ کرنے کے، وہ سب اسی کتاب سے پوچھو، اور اسی کتاب کے مطابق تم اپنے آپ کو چلاؤ۔ یہ ہے بقوہ، قوت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑنا، اور پھر واسمعوا، دین اس کتاب کی ایک ایک بات کو غور سے سنو۔ سننے کا مطلب یہ نہیں کہ بس سن لیا، نہیں، مراد یہ کہ اس پر عمل کرو۔ تو ایسے موقع پر جب پہاڑ اوپر ہے، تم نیچے ہو، ہم تم سے یہ اقرار لے رہے تھے، تو تمہارے ہی بدبختوں نے بعد میں یہ ثابت کیا اپنے عمل سے کہ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا۔ یہ بات سن لی ہے، اللہ ہم مانتے ہیں، سن لیا ہے، اور پھر اس کے بعد وعصینا، جو ہی پہاڑ ہٹا تو کیا کیا؟ تم نے نافرمانی شروع کر دی۔ یا اس وقت تم اپنے دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سن لیا اللہ تمہاری بات کو، اور دل میں یہ بھی ارادے تھے کہ جو ہی یہ پہاڑ ہٹتا ہے تو ہم پھر وہی کام کریں گے جو پرانے ہیں۔
اس کتاب کے مطابق ہم نہیں چل سکتے۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ تم کہتے ہو ہم صرف نؤمن بما انزل علینا، جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کیا ہم صرف اسی کو مانیں گے؟ یہ کون سا ماننا تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کفر جو تمہارے اندر آیا ہے، اس کی بنیاد کیا تھی کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلِ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلا دیے گئے تھے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ، اپنے کفر کی وجہ سے۔ یعنی بچڑے کی محبت ان کے جسم کے اندر، خون کے اندر رچ بس گئی تھی، بچڑے کی محبت۔ یہ جو محبت رچی بسی تو اس کے مقابلے میں وہ ہر شے کو چھوڑ دیتے تھے۔ شرک جو دل میں بیٹھ گیا تھا کہ بچڑا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے آگے جھکنا ہے، اس کا طواف کرنا ہے، اسی کے آگے رقص کرنا ہے، یہ محبت تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اسی کی مالا جپتے۔ اس سے کہیں کم اگر اللہ کا ذکر کر لیتے تو شاید اللہ ان کو معاف کر دیتا، مگر بچڑے کی محبت ان کے اندر سرایت ایسی کر گئی کہ ہر معاملے میں جو بھی رسول ان کو کہتا اس کے مقابلے میں یہ بچڑے کو دیکھتے تھے اور اسی کے محبت سے مغلوب ہو کے کفر کر ڈالتے تھے، مگر رسول کی بات کو یہ نہیں سنتے تھے۔ ہم مسلمان بھی بچڑے کی محبت کا شکار ہیں، حقیقت ہے۔ دنیا کی مختلف چیزیں، یہ بچڑا ہے، بچڑا، اس کی محبت کا غلبہ اتنا ہے دلوں میں کہ اللہ رسول کی بات ایک طرف، چل بھائی جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے رسم و رواج کو دیکھ لیں، اپنی برادری کے سسٹم کو دیکھ لیں اور برادری کا تعصب دیکھ لیں، صرف برادری کا تعصب کہ ہم جی فلاں قوم کے ہیں، بس یہ جو تعصب ہے یہ بھی ایک بچڑا ہے جس کی محبت دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور اسی بچڑے کی محبت میں ہم نے دین کی تعلیم کو ایک طرف کیا ہے اور اسی میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کی ہے۔ ایک صاحب ہے میرے پاس یہی نماز پڑھتے ہوئے، کہتے ہیں یہ بڑی مشکل میں ہوں۔ میں نے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں جٹ ہوں، جٹ، اور بچیوں کا معاملہ ہے میرا، بہت عمر کی ہو گئی ہیں، ان کے رشتے آتے ہیں، پڑھایا بھی ہے، لکھایا بھی ہے، ان کو رشتے بھی آتے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ میری قوم راضی نہیں ہوتی کہ غیر جاٹوں میں ہم نے اپنی بچیاں نہیں دینی۔ ہے کہ نہیں؟ یہ بچڑے کی محبت ہے کہ نہیں؟ تم اس محبت کو اپنے پاس رکھو مگر بچیوں کی عمر بڑی کر دو، انہیں ضائع کر دو، وہ گھروں میں بیٹھی رہیں، ان کے سر سفید ہو جائیں، مگر نہیں کرنا اپنی برادری میں، باہر نہیں کرنی۔ یہ کیا ہے؟ دین یہ کہتا ہے؟ دین تو اور باتیں سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو نکاح کیے ہیں، یا سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کیا ہے، وہ کس سے کیا ہے؟ اپنی کزن سے، اور زید جو ہیں وہ آزاد کردہ غلام ہیں، اپنی کزن سے کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد جو شادیاں کی ہیں وہ کن سے کی ہیں؟ کیا اپنی برادری کو دیکھا انہوں نے؟ نہیں۔ حنفیہ نام کی جو لونڈی تھی جن کو بعد میں آزاد کیا انہوں نے، وہ کون سی تھی؟ کوئی عرب تھی، اور ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے بھی ہیں۔ یا عرب ہوں، کیا وہ خاندان بنو ہاشم کی تھی؟ نہیں۔ لیکن ایک تعصب ہے، تعصب، وہ تعصب جو بچڑے کی محبت کی شکل میں ہمارے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ہم اس محبت کو اپنے دل سے نہیں نکالنا چاہتے، ہم ڈٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں، کام ہوگا تو یہی ہوگا،
اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، چاہے دوسرے کی عمر برباد ہوتی ہے ہو۔ یہ وہ چیز ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو ہمارے ہاں یہ ساری جو نفرت ہے، یہ بچھڑے کی محبت ہے، کبھی الیکشن کے دنوں میں دیکھیں آپ، الیکشن کے دنوں میں برادریاں اور پھر اس کے علاوہ علاقے اور زبانیں، اس کی بنیاد پہ لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، اور اسی محبت میں آنکھیں بند کر کے ہر اس شخص کو منتخب کر لیتے ہیں جو اپنا ہے، جو غیر نہیں ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حالت ہے ہماری۔ مجھے یاد ہے ایک الیکشن کہ ہمارے ملک میں ہوا، اور ایک صاحب تھے جو بار 8 لا کیا ہوا تھا انہوں نے، انتہائی قابل انسان، انتہائی قابل انسان، جس کو یعنی باہر کی دنیا اپنے کیسز دیتی تھی کہ یہ ہمارا کیس آپ لڑیں آ کے، اور وہ ایک ایک کیس پہ لاکھوں روپے لیتے، ان سے لیتے تھے، وہ دیتے تھے، خوشی سے دیتے تھے، جانتے تھے یہ بڑا ذہین آدمی ہے۔ وہ الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے، اور ان کے مقابلے میں ایک ملک صاحب کھڑے ہوئے جو بولنا نہیں جانتے تھے، الف بے نہیں جانتے تھے، یقین مانے وہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، مگر جس علاقے میں کھڑے ہوئے وہاں کی برادری نے ان کو کھڑا کر دیا، اور اسی علاقے کے یہ شہر کے لوگ، شہر کے صاحب تھے، یہ جب ان کے لوگ، یہ جب پبلک کے پاس جاتے تو شہر کے لوگ تو ویلکم کہتے، مگر دیہات میں چونکہ ووٹ زیادہ ہوتے ہیں تو دیہاتی لوگوں نے نہیں سنا، انہوں نے کہا جی یہ اپنوں کو دینا ہے ملک صاحب کو، اور ملک صاحب کوئی بات نہیں کرتے تھے، نہ ان کو دنیا کا پتہ ہے، نہ دیہات کا پتہ ہے، نہ مسائل کا پتہ ہے، کچھ بھی ذکر نہیں کرتے۔ وہ آتے، پبلک بیٹھی ہوئی ہے، دیہاتی سب بیٹھے ہوئے ہیں، سٹیج لگا ہوا ہے، نعرے پہ نعرے لگ رہے ہیں، وہ آتے کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ اپنی پگڑی اتار کے میز پہ رکھتے تھے، کہتے بھائیو ایس دی لاج رکھ لینا۔ یہ طریقہ ہوتا تھا ان کا ووٹ لینے کا، اور جب وہ جیتے تو ہزاروں سے اپنے مخالف کو شکست دیتی، ہزاروں ووٹوں سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے، بچھڑے والی محبت، کہ اپنا ہے۔ یہ محبت اندھا کر دیتی ہے بندے کو، تمیز ہی ختم کر دیتی ہے کہ بندہ کم از کم ان 2 بندوں میں ہم چھانٹ تو لیں، کون سا پڑھا لکھا ہے، کون سا ہمارے مسائل کو سمجھتا ہے، اور کون صحیح گائیڈ کر سکتا ہے، اور کون کچھ نہیں کر سکتا، جو گنگا ہے۔ مگر لوگ کہتے نہیں، اس گنگے کو ہم نے پسند کرنا ہے اس لیے کہ ہمارا ہے۔ یہ ساری محبتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس موقع پہ۔ کاش کہ ہم مسلمان ہو کے اپنے آپ کو سمجھتے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تو پھر بہت اچھی بات تھی، اور یہی کہتے کہ یہ زیادہ نیک ہے، یہ کم نیک ہے، یہ سچا انسان ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ وفادار ہے، یہ بے وفا ہے، یہ بکاؤ مال نہیں ہے، یہ بکاؤ مال ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے، ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ بس یہ اپنا ہے، اپنی برادری کا ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، قُلْ کہہ دیجئے بِئْسَ مَا کتنا برا ہے جو یأمر حکم دیتا ہے کم تمہیں، بِہِ جس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین مومن، اگر واقعی تم مومن ہو تو ایسا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے، یہ تو بڑا ہی برا ایمان ہے۔ یہ کون سا اچھا ایمان ہے کہ تم تعصب کا شکار ہو جاؤ، تم انبیاء کرام کو قتل کر دو، تم معجزات کو تسلیم نہ کرو، تمہارے اندر رسول جب تک ہو تم کہو ہم ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ غائب ہو تو تم ساری اس کی محنت پہ پانی پھیر دو۔ یہ کون سا ایمان ہے جس کے تم دعوے کرتے ہو کہ جناب ہم تو اس چیز کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور جو ہمارے علاوہ کچھ بھی نازل ہوا ہم اس کو نہیں مانتے؟ یہ تو بڑا ہی برا ایمان ہے۔ اگر یہ ایمان تمہیں کہتا ہے کہ یہ کرتے جاؤ تو یہ تو بہت ہی برا ایمان ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ ذرا ٹھیک ٹھاک خبر لی ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ جو ہے یہ غلط ہے، کہ جو ہم پر نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نازل ہوا ہم اس کو نہیں مان سکتے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی چیزوں کو، اپنی کتاب کو نہیں مانتے، اس کے تم اگینسٹ چلے، تو تمہارا یہ دعویٰ ہی غلط ہے، یا ہم صرف اپنے آپ کو مانتے ہیں بلکہ تم اپنی کتابوں کو بھی نہ ماننے والے لوگ ہو۔ قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص یا مخصوص، من دونی علاوہ الناسی لوگوں کے، تو تمنو تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے۔ یہ بھی دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جناب ہم مر گئے تو آخرت میں جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، صرف جنت میں ہم جائیں گے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ من دون الناس، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چھوڑیے، صرف ہم جنت کے مالک ہیں، جنت کے مستحق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو صرف اور صرف ہمارے لیے مخصوص کر رکھا ہے، کوئی اور نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہو تمہارا یہ دعویٰ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے اور صرف تمہارے لیے خاص کر رکھی ہے، من دون الناس، لوگوں کو نہیں دینی اللہ تعالیٰ نے جنت، ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو پھر فتمنوا الموت، تو تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، کیونکہ دنیا میں تم ذلیل ہو رہے ہو، تم ماریں کھاتے ہو، تمہیں قتل کیا جاتا ہے، در بدر تم پھرتے ہو، ٹھکانہ تمہارا کوئی نہیں، عزت تمہاری کوئی نہیں کرتا، پھر اللہ سے تمنا کرو اللہ ہمیں موت دے تاکہ ہم مرتے ہی سیدھے جنت میں جائیں، چھوڑیں اس دنیا کو۔ اور جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے تو وہ تو دنیا کو چھوڑ دے گا، حقیقت ہے۔ مسلمان کو جب یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی جان دو، صرف اتنا یقین دلایا جاتا ہے اور وحی کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، تو مسلمان اس جنت کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اس امید پہ کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، میں نے شہید ہونا ہے، اس امید پہ کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے، پھر بھی اس کو یقین نہیں ہوتا۔ یہاں تو یہ یقین کی بات کر رہے ہیں نا، تو جس کو یقین ہو کہ واقعی اللہ نے جنت ہمارے لیے مخصوص کر رکھی ہے اور دنیا کے اور کسی انسان کو جنت میں داخل نہیں کرنا، تو پھر دنیا میں کیوں بندہ ذلیل ہوتا ہے، کیوں یہ مشکلات اٹھا رہا ہے؟ تمنا کرے اللہ مجھے موت دے دے، میں دنیا میں نہیں رہ سکتا، یہ بڑی مصیبت کی جگہ ہے، لڑائیوں کی جگہ ہے، نفرتوں کی جگہ ہے، تو اس لیے یہ تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ولن اور ہرگز نہیں، يَتَمَنَّوْهُ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی بوجہ ما اس کے جو قدمت ایدیہم آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ خوب علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں، ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، کتاب ہمیں کیا کہتی ہے اور ہم بالکل اس کے اگینسٹ چلتے ہیں۔ کتاب ہمیں کہتی ہے یہ حرام ہے اس کو چھوڑو، مگر ہم وہی حرام کام ہی پسند کرتے ہیں۔ کتاب ہمیں سمجھاتی ہے کہ یہ جائز کام ہے ان کو کرو، مگر ہم کہتے ہیں نہیں ناجائز کام ہم نے کرنے ہیں۔ جو کتاب کہتی ہے ہم اس کے اگینسٹ چلتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے زبانی، مگر عملی طور پر ہم کتاب کے منکر ہیں۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں اگر ان کو شمار کیا جائے تو اللہ کے نزدیک ہم سرائے سزا کے اور کچھ کسی چیز کے مستحق نہیں۔
تو اس لیے وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، یہ کبھی نہیں تمنا کریں گے اس موت کی، کبھی بھی۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو کچھ کیے ہیں عمل، اور یہ عمل ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کرتوتوں کی ہمارے لیے سزا ہے، جنت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ محض دعوے ہیں زبانی۔ مراد یہ ہے کہ مسلمانوں ان کے ان دعووں پہ نہ آنا، یہ زبانی دعوے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھ لیجئے، یہ موت سے ویسے ہی ڈرنے والے لوگ ہیں۔ تو ایسے مدعی جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جی جنت میں ہم نے جانا ہے، یا جنت میں ہم آپ کو لے جائیں گے، ایسے دعوے دار جو ہیں ان کو اس وقت بھی ہمارے اندر بہت سے موجود ہیں۔ ان کو یہی کہنا چاہیے بھئی دنیا تنگی کی جگہ ہے، مصیبت کا مقام ہے، ہر وقت لڑائیاں، جھگڑے، نفرتیں، پریشانیاں بندوں کے ذہنوں پر مسلط ہیں، انہیں چین نصیب نہیں ہے، امن نہیں ہے کہیں۔ تو کیوں نہ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں موت دے کے فوراً جنت میں داخل کر۔ لیکن کوئی دعا نہیں کرتا، موت کی تمنا کوئی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے مومن کی بات بتا دی ہے تمنا، اس کی تمنا یہ تو ضرور ہوتی ہے کہ اللہ میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور یہی اس وجہ سے کہ دین اس کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم شہادت دو اللہ کی راہ میں، جنت آگے تمہاری منتظر ہے۔ اور وہ اسی امید پہ، یقین کے ساتھ نہیں، اسی امید پہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ اس کے ساتھ جو کرتا ہے وہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، ایسے شہید جو میدان جنگ میں کفار کے ساتھ دین کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان کے، اپنے خون کا نذرانہ دے دیتے ہیں، ایسے لوگ جو ہی نذرانہ دیتے ہیں ان کی جان نکلتی ہے، سیدھے جنت میں جاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں دے رکھا ہوتا ہے وہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کی خوشی کا کچھ حد ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ چیزیں ہم نہیں جانتے، ہم دعوے سے نہیں کہہ سکتے۔ جو شہید ہے اس کی شہادت کے وقت اس کی نیت اور ارادے کیا تھے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہ ظالم جو ظلم کر چکے ہیں اس کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، میں جانتا ہوں ان کو، یہ کیسے لوگ ہیں، ان کا ریکارڈ کیا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے، اور لا البتہ، تجدن تم ضرور پاؤ گے، ہم انہیں، احرص سب سے زیادہ حریص، الناسی لوگوں میں، علی حیات زندگی پر، ومن الذین اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکو شرک کیا، یود چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان کا، یا ایک ایک ان کا، لو کاش، یعمرو وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال، الف ہزار، سنہ سال، 1000 سال، وما و حالانکہ ما نہیں ہوا وہ بمزحزحہ بچانے والا اپنے آپ کو، من العذاب عذاب سے، ان یعمر کہ وہ اگرچہ وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اسے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جنت کی بات کرتے ہیں، موت کی تمنا یہ کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے برعکس وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے مسلمان تم ان کو پاؤ گے، ضرور پاؤ گے، ولا کا لام اور تجدن کا نون مشدد جو ہے اس میں قسم کا معنی آتا ہے کہ اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں
کہ میری ذات کی قسم تم ضرور ان کو پاؤ گے۔ کیا پاؤ گے؟ احرس الناس، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ان کو تم پاؤ گے احرس، سب سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر۔ یہ چاہیں گے کہ ہم زندہ رہیں، ہمیں موت نہ آئے۔ دنیا میں اور جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں یہودیوں کے علاوہ، ان کو چھوڑ دیجئے، ان سب کے مقابلے میں یہودی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں، مجھے تکلیف نہ آئے۔ سب سے زیادہ حریص وہ اس زندگی کا ہے۔ تو جب حرص ہو دنیا کی کہ میں نے جینا ہی ہے، مجھے موت نہ آئے، تو آپ سوچئے پھر یہ حرص کیسی زندگی نصیب کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ زندگی جس کی ان کو حرص ہوتی ہے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ زندگی کیسی ہو، عزت کی ہو یا ذلت کی ہو، مار پڑنے کی ہو یا قیدی بننے کی ہو، یا در بدر پھرنے کی ہو، یا لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہونے کی ہو۔ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں۔ اس دنیا کی ساری قوموں کے مقابلے میں یہ لوگ جو ہے نا، یہ زندہ رہنا پسند کرتے ہیں، یہ موت سے ڈرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرک جو ہے وہ بھی زندگی کا بڑا حریص ہوتا ہے، مگر سٹاپ پہ یہی لوگ ہیں۔ مشرک بھی چاہتا ہے مجھے موت نہ آئے، میں بھی زندہ رہوں، مگر ٹاپ پہ یہی لوگ ہیں۔ وہ کیسے کہ یود احدہم، چاہتا ہے ہر ایک ان کا، لو یعمر الف سنۃ، کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کے دل کی بات کی ہے کہ ان میں سے، یہودیوں میں سے اور مشرکوں میں سے، ان کا ایک ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ کاش کہ اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، 1000 سال جیے۔ اس لیے یہ جو ہے نا بعض اوقات نعرے ہوتے ہیں، 1000 سال جیو، 1000 سال جیے، یہ انہی کا نعرہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو یود احدہم، یود یعنی دل سے چاہتا ہے، ان کا ایک ایک، لو یعمر الف سنہ، کاش کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال۔ یہ 100 سال، 80 سال یہ بڑی تھوڑی عمر ہے، 200 سال بھی تھوڑی ہے، 500 سال بھی تھوڑی ہے، 900 بھی، 1000 سال، کم از کم 1000 سال کی عمر ہونی چاہیے، موت نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا، حالانکہ نہیں وہ، یعنی وہ عمر 1000 سال کی بھی اگر اس کو مل جائے تو یہ عمر نہیں ہے بمزحزحہ، بچانے والی اس کو، من العذاب، عذاب سے، لو یعمر، اگرچہ وہ عمر دے دیا جائے، 1000 سال کی عمر بے شک اس کو دے دی جائے، زندہ رہ لے، تو پھر آخر اس نے مرنا تو ہے نا، تو کیا ایک کو 1000 سال کی عمر اللہ کے عذاب سے بچا لے گی؟ نہیں بچائے گی۔ یہ دنیا کی خواہش، دنیا میں جینے کی خواہش ان کے اندر اتنی ہے کہ ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، مرنے سے یہ بچنا چاہتے ہیں، اور بس یہ زندگی یہی سمجھتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کو یہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے مر کے آنا تو ہے، چاہے 1000 سال بھی مل جائے، تو اتنا یاد رکھو، آؤ گے میرے پاس، پھر بھی تمہیں یہ 1000 سال کی عمر دوزخ سے بچا نہیں سکے گی، جانا تم نے وہیں ہے۔ اس لیے دین ہمیں یہی سمجھاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت کی دعا نہ کیا کرو کہ اللہ مجھے موت دے دے، یہ آپ نے منع فرمایا، کیونکہ زندگی بہرحال ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یہ چانس ہے کہ یہاں ہم کچھ کر لیں۔ حالات بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے جو امانت زندگی کی صورت میں مجھے دے رکھی ہے، میں اس سے فرار اختیار کروں اور کہوں کہ اللہ مجھے موت دے دے یا میں اپنے آپ کو مار دوں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بندہ اگر واقعی بہت تنگ آیا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کیا کرے کہ
کہ اللہم ان کانت الحیات خیرا لی فاحینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ یہ زندگی جب تک میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، اور جب میری فوت کی بہتر ہو تو اس موقع پر تو مجھے فوت بھی کر دے۔ تو اس طرح کی دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ یوں کہو اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ غلط تمنا ہے، یہ غلط بات ہے۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ آج مشکل حالات ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی مشکل حالات کو مسلسل نہیں رکھتا، بلکہ مشکل حالات کے بعد پھر آگے آسانی بھی آ جاتی ہے۔ ان مع العسر یسرا۔ تو واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے جو لمبی عمر ہے یہ اس صورت میں تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ کسی کو لمبی عمر دے اور اس لمبی عمر میں وہ نیکیوں پر نیکیاں ہی کرتا جائے، برائیوں سے بچے۔ یہ عمر بڑی بابرکت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو 100 سال، 125 سال، 150 سال زندہ رکھے آج، اور اس ساری لمبی عمر میں وہ نیکیوں کے کام ہی کرے، برائیوں سے بچے، خیر کے کاموں میں پہل کرے، آگے بڑھے۔ اور یہ بڑی بری عمر بھی ہے اس صورت میں کہ بندہ بڑھاپے میں پہنچ کے اس لمبی عمر میں نیکیوں کی بجائے گناہوں کو کماتا جائے، بجائے استغفار کرنے کے، توبہ تائب ہونے کے، وہ اس بڑھاپے میں ہر وقت موویاں دیکھتا رہے، کوئی استغفار نہ کرے، اپنی پرانی جو عادتیں ہیں ان کو نہ چھوڑے، جو غلط کام ہیں ان پر نظر نہ رکھے، اور توبہ تائب نہ ہو، پھر وہی غلط کام کرے اس لمبی عمر میں بھی، تو یہ بڑی بری عمر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بری عمر سے پناہ مانگی ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ یہ لمبی عمر کی خواہش تو رکھتے ہیں مگر کبھی بھی اپنے آپ کو سدھارنے کا نہیں سوچتے کہ لمبی عمر تو مل جائے گی، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے، توبہ تائب ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ وہی برائی جو ان کے اندر اب بھی ہے وہ لمبی عمر میں مل جائے تو انہوں نے کبھی اس برائی کو نہیں چھوڑنا، یہ ان کی حالت۔ تو اس لیے کہ اللہ جو وہ عمل کرتے ہیں ان کو خوب دیکھ رہا ہے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ قل کہہ دیجئے، من جو کہانا ہے عدوًا دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ اتارا ہے اس قرآن مجید کو، علی اوپر، قلبی کا آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما واسطے اس کے جو، بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین اہل ایمان کے لیے۔ یہی لوگ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آتے، جو ان کے علماء آپ سے آ کے سوال کرتے۔ اب یہ جو آیت اتری ہے اس سے پہلے ان کا گروپ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بہت سے سوالات کیے، اور سوال کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی اور نہیں دے سکتا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا تو ہمیں ان سوالوں کا جواب دیجیے۔ آپ نے فرمایا پوچھو، تو پوچھتے رہے، آپ جواب دیتے رہے، سب جواب ٹھیک مل گئے۔ آخر میں کہتے ہیں کہ اچھا چلیے یہ بتائیے کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ سن رہے ہیں کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین مجھ پر وحی لاتا ہے۔ اب اس پہ وہ کہتے ہیں اچھا جبریل آپ پر وحی لاتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ جب بھی کوئی خبر لایا ہے وہ ہمارے خلاف ہی لاتا ہے، کوئی خیر کی خبر ہمارے لیے وہ نہیں لاتا، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی اور فرشتہ نازل ہوتا، مثال کے طور پر میکائیل علیہ السلام وہ نازل ہوتے جو رحمت کو، بارش کو نازل کرتے ہیں، تو ہم آپ کو نبی مان لیتے، چونکہ ہمارا دشمن آپ پر وہی نازل کرتا ہے تو اس لیے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ یہ ہے ان کی بنیاد۔ یعنی سارے مسائل پوچھنے کے بعد، اس کا جواب ملنے کے بعد، میں نہ مانوں کی راہ جو انہوں نے نکالی ہے وہ یہی
کہ چونکہ آپ پر جبریل وحی نازل کرتا ہے تو وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل کہہ دیجئے اللہ کے نبی، من کانا جو ہے عدو لجبریل، دشمن جبریل علیہ السلام کا، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام میرے دشمن ہیں، وہ نہیں ہے کسی کے، بلکہ بندہ خود جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے۔ تو جو بھی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ ایک بات سن لے کہ اس کی یہ دشمنی ناجائز ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کیونکہ انہوں نے اس قرآن مجید کو آپ کے دل پر اگر اتارا ہے تو اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اپنی مرضی سے نہیں اتارا۔ یعنی اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ یہ قرآن لے جائیے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر پر نازل کر دیجیے۔ وہ خود اپنی مرضی سے نہیں آئے، تو اس میں جبریل کا کیا قصور ہے کہ تم کہتے ہو ہمارا دشمن ہے، ہمارے خلاف ہی ہمیشہ خبریں لاتا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اللہ کے حکم سے اللہ کا کلام لے کے نازل ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کے قلب پر، اور آپ کے دل پر یہ اتار کے چلے جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کرتے۔ تو تمہاری ناراضگی پھر کس سے ہوئی؟ جبریل سے ہوئی یا جو حکم دیتا ہے اس سے ہوئی؟ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ آپ کے دل پر نازل کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، قرآن مجید سارے کا سارا آپ کے دل پر نازل ہوا ہے، دل پر، دماغ پہ نہیں، دل پر۔ اور اس دل کی نگرانی بھی اللہ تعالیٰ کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس وحی کو، اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جاتا تھا، اور آپ تیزی سے اس قرآن مجید کو جو آپ کے دل پہ اتر رہا ہوتا تھا اس کو پڑھتے جاتے تھے، جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اللہ کے رسول جب ہم قرآن مجید آپ کے دل پر اتار رہے ہوں تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، بلکہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، اپنے دل پہ اس کو اتارنے دیں۔ جب اتر جائے گا تو ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ثم ان علینا بیانا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا۔ جب ہم اس کو پڑھ چکے ہیں آپ کے دل پر اور وہی ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کو پڑھیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر خاموش رہتے، وہی نازل ہوتی، آپ بالکل برداشت کرتے اس کے بوجھ کو، اور جب یہ ختم ہو جاتی تو آپ اس کو پڑھ لیتے تھے۔ کیا یہ مشکل کام ہے؟ آج کے دور میں بات سمجھ آتی ہے یہ؟ آپ اس کو یوں ہی سمجھیے کہ آپ کوئی ایک فائل ہے، اس کو اٹھا کے کرسر سے اس کو کھولتے ہیں آپ فائل کو، اور اس فائل میں جو عبارت ہے، جو کچھ لکھا ہے، اس کو آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس کو کاٹ کے وہاں سے اٹھا کے کسی اور فائل میں جہاں ڈالنا ہے کرسر وہاں رکھ کے ڈال دیتے ہیں۔ کوئی دیر لگتی ہے؟ کوئی دیر نہیں لگتی۔ یہ تو آج کے دور کا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا کوئی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ آپ کے دل پہ قرآن مجید کو 23 سال کے عرصے میں جو نازل کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے کب نازل کرنا ہے، اور پھر اس کو جب اتارنا ہے تو آپ کے دل پر کہاں اتارنا ہے، تاکہ اس کا ایک سیکوینس بن جائے، اس کی پوری ترتیب بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر جبریل امین کے ذریعے اس قرآن مجید کو نازل کرتے تھے، اس لیے وہ ایک ترتیب بنتی جاتی تھی آپ کے دل پہ، آپ اسی ترتیب سے قرآن مجید کو پڑھتے جاتے تھے، نماز میں بھی پڑھتے تھے، صحابہ سنتے تھے، آپ کو بھی یاد ہو جاتا تھا، پہلے ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد صحابہ سنتے تو ان کو بھی یاد ہو جاتا۔ تو آپ کے دل پر ہی سارا قرآن نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور وہی نازل ہوئی ہے وہ آپ کے دل پر بھی اتری ہے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری شکل میں بھی اتری ہے کہ خیال ڈال دیا گیا، الہام کر دیا گیا، جبریل آ گئے انسانی صورت میں۔ یہ ساری وحی کی صورتیں مختلف جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔
تو قرآن مجید کو آپ کے دل پر اس لیے اتارا ہے کہ دل پر کنٹرول جب اللہ تعالیٰ نے کر لیا تو شیطانی جو عمل دخل ہے یا اس کے وسوسے ہیں وہ بھی اس میں داخل نہ ہو، کوئی وائرس نہ آئے شیطان کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حکم سے بھئی یہ سب کچھ ہوا ہے، تم جبریل سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ جو حکم دینے والا ہے پھر اس سے ناراض ہو۔ اور پھر یہ جو کلام آپ پر نازل کرتا ہے تو مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات، انجیل، زبور اور صحیفے جو اس سے پہلے نازل ہوئے ہیں اس کی بھی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، وہدن، اور جو مان لے تو اس کو راہ ہدایت بھی دکھاتا ہے، اور وبشریٰ للمؤمنین، اور جو ماننے والے ہیں ان کو بڑی خوشخبریاں بھی دیتا ہے کہ تم یہ عمل کرتے جاؤ، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں یہ جنت دے گا، یہ ریوارڈ دے گا، یہ اجر دے گا۔ تو یہ تو قرآن مجید کی خاص بات ہے۔ اب سمجھایا کہ سنو، من کان عدوا للہ، جو کوئی ہے عدواً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ یہاں سمجھایا کہ تم جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دشمنی ان کو کہتے ہو یہ ہمارے دشمن ہیں۔ جبریل دشمن نہیں ہے، جبریل نے جو کام کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے، وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جو نازل کرتا ہے اپنے کلام کو وہ اللہ ہے، اور ان کے ذریعے سے نازل کروا رہا ہے، ان کو حکم دیتا ہے تب جا کے یہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب فرشتے ہیں، مقرب فرشتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، دوست ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دشمنی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ آئے مجھ سے لڑائی لڑ لے۔ تو یہ جبریل سے دشمنی نہیں ہے بلکہ اللہ سے دشمنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی دشمنی، چاہے وہ فرشتے ہوں، رسول ہوں اللہ کے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، کسی ایک کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ سب کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ، تم جبریل کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہے بلکہ اصل میں حکم دینے والا جو اللہ ہے اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ اس لیے جو بھی ہوگا دشمن اللہ کا، وملائکتی اور اس کے فرشتوں کا، ورسلی اور اس کے رسولوں کا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی دشمنی ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پھر رسول اللہ کی بھی نہیں بلکہ آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی دشمنی بھی ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ساری اس کی ساری دشمنیاں ہیں، اللہ فرماتے ہیں جو بھی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسول کا دشمن ہوگا، اور پھر فرشتوں میں خاص طور پر نام لے لیا، وہ جبریل و میکالا، اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، ان کا خاص نام اس لیے لیا کہ انہوں نے انہی کے نام تو لیے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اس لیے لے لیا تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے کہ فرشتوں میں کوئی نہ کہیں دیکھیں جی فرشتوں میں تو ہم کسی کو دشمن سوائے ایک کے دشمن ہیں، باقی تو سب کو مانتے ہیں، اور ایک کو دوست سمجھتے ہیں باقی کو دشمن سمجھتے ہیں، تو جو جس کو دوست سمجھتے ہیں اس کو تو مانتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا نام لے لیا تاکہ ان کے لیے کوئی راہ بھی نہ بچے کہ فرشتوں میں جبریل اور میکائیل کا بھی اگر کوئی دشمن ہوگا تو وہ یاد رکھے تو پھر وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، تو پھر اللہ بھی فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا، پھر اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کافر کا جو لفظ ہے وہ ان تینوں میں اللہ، رسول اور فرشتے، ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کی دشمنی کرتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کی نظر میں کافر ہے، اور اللہ اس کافر کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق انزلنا نازل کی ہم نے الیک آپ کی طرف آیات بینات، آیات واضح بینات،
وما یکفر، اور نہیں کفر کرتے، بہا ان کا، الا مگر، الفاسقون جو فاسق ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا یہ آپ پر کتاب کے نازل ہونے کا انکار کرتے ہیں اور بنیاد بناتے ہیں کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں، ہم نہیں مانتے آپ کو، جبکہ ہم نے آپ پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے یہ اتنی کھلی کھلی واضح نشانیاں ہیں کہ جس کا کوئی توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کو ہم نے معجزات عطا کیے، ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جو آیات بینات ہے۔ اس کی ایک ایک آیت دنیا والوں کو چیلنج کرتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی آیت لے آئیے، کوئی صورت لے آئیے، اور پھر ان آیات میں بالکل واضح احکام ہے، کوئی اس میں جھول نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے جی اللہ تعالیٰ کا تعارف یہ کتاب کراتی ہے، اللہ فرماتا ہے بالکل کھلی نشانیاں ہیں، پڑھتے جائیے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ بتائیے کہ فلاں مسئلہ اس کتاب میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے آیات بینات، میں نے واضح طور پر کھول کے ایک ایک آیت کو اس میں نازل کیا ہے اور مسائل کو واضح کر دیا ہے۔ آیات بینات، ٹھیک ہے، بینات کا مطلب آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، قرآن مجید کے احکام بھی ہیں، آیات سے مراد قرآن مجید کے دیے ہوئے عقائد بھی ہیں، آیات سے مراد معجزات بھی ہیں، آیات سے مراد بہت سی نشانیاں بھی ہیں۔ یہ سب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نازل کر کے آپ کو عطا کر دی۔ اس کو پڑھیے، آپ کو ایک ایک مسئلے کی وضاحت ملتی جائے گی، کہیں کوئی جھول نظر نہیں آئے گا، کہیں یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ پڑھنے والا کہ قرآن کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ غیر مسلم اس کو سمجھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، جو عربی کا عالم نہیں وہ بھی اس کو پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، جس کی زبان عربی نہیں ہے وہ بھی اس کو سمجھ کے اپنی زبان میں صرف سمجھ کے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اتنی کھلی کھلی نشانیاں یہ اللہ فرماتا ہے میں نے نازل کر دی ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہر وقت آپ پر اعتراض کرتے ہیں، یہودی، یہ کیا کس بنیاد پہ کہتے ہیں ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ہماری عقل کو یہ لگتی نہیں، کس بنیاد پہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں؟ آپ بھی ایک زبردست نشانی ہے، اللہ کی آیت ہے، یہ کس بنیاد پہ آپ کا انکار کر رہے ہیں؟ وما یکفر بہا الا الفاسقون، ان آیات کا صرف وہی انکار کرتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ فسق کے درجات ہوتے ہیں، ایک چھوٹا فسق ہے، ایک بہت بڑا فسق ہے، اور بڑا فسق ہے کفر ہے، شرک ہے۔ تو یہ فاسق لوگ جن کو گناہوں میں لذت ملتی ہے اور اسی میں پڑے ہوئے ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں، وہی ہیں جو ان آیات کا انکار کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ لیکن جو تھوڑے گناہوں میں ہیں اگر وہ یہ سن لیں تو شاید اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، مگر جو پیک پہ جا چکے ہیں گناہوں کی، ان کے لیے ان آیات کا انکار کرنا بھی معمولی بات ہے۔ وہ کہیں گے کوئی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ ورنہ نبی علیہ السلام کی شخصیت، آپ کا اخلاق، آپ کی گفتگو، آپ کا رویہ، کسی ازلی سے ازلی دشمن کو بھی اس بات کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ کی طرف انگلی کر کے اشارہ کر سکے کہ آپ میں یہ خرابی ہے۔ یہ فاسق جو لوگ ہیں، جو گناہوں کی پیک پہ ہیں، وہی آپ کا انکار کریں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے آپ کو۔ پھر ان کا مزاج بتایا اللہ تعالیٰ نے، اوا کیا بھلا، کلما جب کبھی، عاہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا اسے، فریق منہم ایک گروہ نے ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ یعنی ماضی کا ریکارڈ ان کا دیکھیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ انہوں نے جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا ہے، وہ میثاق کی ابھی بات نہیں کی، میثاق تو بڑے بڑے پختہ عہد تھے نا، معمولی سا بھی کوئی عہد کیا انہوں نے، تو ان کی اپنے اندر کے کچھ علماء، پڑھے لکھے لوگ، ایک فریق وہ کیا کرتا تھا،
وہ اس عہد کو اپنے پیچھے پھینک دیتا تھا، پرواہ نہیں کرتا تھا، توڑ دیتا تھا۔ کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا ہوا ہے۔ کتنے عہد کیے انہوں نے، پیچھے ہم نے پڑھے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کتاب کو مضبوطی سے پڑھو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پکڑیں گے۔ ہم نے انہیں کہا کہ تم نے ہفتے کے دن کا قانون فالو کرنا ہے، انہوں نے کہا جی کریں گے۔ ہم نے انہیں کہا یہ کرو، انہوں نے کہا جی کریں گے۔ لیکن ہر عہد کو یہ توڑتے رہے۔ ہم نے کہا یہ کتاب دے رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے مطابق تم نے اپنے آپ کو بنانا ہے۔ مگر اسی کتاب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آئیں تو انہوں نے دیکھا، پہچانا بھی صحیح، اس کو بھی چھوڑ گئے۔ کیا ایسا نہیں ہوا؟ افکلما، کیا بھلا جب کبھی بھی عاہدوا عہدن، ان لوگوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا، وعدہ دیا اللہ تعالیٰ کو، تو نبذہ فریق منہم، ان کے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، پرواہ نہیں کی۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی، مانتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عہد تھے ہی نہیں، ہم نے کوئی عہد نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ اس کے بھی منکر ہیں۔ اور اگر ان کو عہد یاد بھی ہو تو پھر اس عہد کے ہوتے ہوئے بھی ان کی اکثریت اس عہد کے مطابق ایمان نہیں لاتی۔ یہ تو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ کتاب پہ چلیں گے، اور کتاب ہمیں کہہ رہی ہے پکار کے، اور کتاب کی صحیح تفسیر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کو مان لیں، مگر نہیں مانتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آ گیا ان کے پاس رسول، ایک رسول، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق، تصدیق کرنے والا، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذا، پھینک دیا، فریق، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اوت الکتاب، دیے گئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پشتوں کے، کأنہم، گویا کہ وہ لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ اب اسی عہد میں ایک عہد یہ بھی ہے کہ رسول کے منتظر تھے، دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ وہ رسول بھیج، ہم اس پر ایمان لا کے کفار کے خلاف جہاد کریں، اس کا ساتھ دیں، سب سے پہلے ہم مومن بن جائیں۔ اور جب یہ رسول ان کے پاس آیا، اور اپنی طرف سے نہیں آیا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، اس نے دعویٰ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر نبوت کا تاج رکھا، تب اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر مصدق لما معہم، اس رسول نے بھی تصدیق کر ڈالی اس کی جو ان کے پاس ہے۔ اس نے کہا ہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ہاں موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، ہاں موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں نبی بھیجے گئے تھے، ہاں موسیٰ علیہ السلام کی اولاد جو ہے انہی میں آگے چلتے چلتے داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ جیسے نبی بھی آئے۔ یہ سب تصدیق تھی جو اللہ کے رسول نے کی، ان کو کہا، بتایا، قرآن مجید سنایا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو اہل کتاب میں سے جن کو کتاب دی گئی ان کو کہا جاتا ہے اوتوا الکتاب، یعنی اہل کتاب۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، پرواہ نہیں کی، جیسے ایک چیز یوں پھینک دی جاتی ہے، میں نہیں مانتا۔ اور کیسے پھینکا؟ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی اس کتاب کو، تورات کو، اس کی تعلیمات کو یوں اٹھایا، یوں پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ یعنی کیسے انسان لاپرواہی سے یوں پھینک رہا ہے کہ میں نے عہد کیا تھا کتاب کے مطابق چلوں گا، اب کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے اور ادھر اس کی سچی تفسیر بھی موجود ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، مگر انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنی کتاب کو یوں اٹھایا، یوں پھینک دیا لاپرواہی سے، اور ایسے پھینکا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، ایسے لاپرواہ بنے، حالانکہ سب کچھ جانتے تھے کہ کتاب میں موجود ہے سب مسائل، سب احکام، سب وہ چیزیں، سب وہ دعوے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، سب وہ علامات جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر موجود ہیں۔ اپنی اس کتاب کے مطابق وہ نہ چلے، اللہ سے کیا ہوا عہد وہ اس طرح پھینک رہے ہیں، بس یوں اٹھایا، یوں پھینک دیا، اور ایسے پھینکا گویا کہ انہیں پرواہ ہی نہیں ہے، جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔
انداز دیکھیے نا، بالکل ایسے ہی کیا انہوں نے، سب کچھ جانتے ہوئے کھل کے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا، ہم نہیں مانتے آپ کو۔ یہ ان کا مزاج تھا، اور اسی مزاج کے مطابق یہ جیے، اور اسی مزاج نے جو ان کا رویہ بنایا وہ ہمیشہ کی دشمنی کا بنا دیا۔ ہم نے رسول محترم کو نہیں ماننا، ہم نے مسلمان کی مخالفت کرنی ہے، قرآن کی مخالفت کرنی ہے، جو اب تک ان کے ساتھ یہ مخالفت چمٹی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی۔ یہودی کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ ایسی باتیں آگے ہمیں سمجھانا چاہیں گے کہ جن کا یہ کردار ہے، جن کا یہ ماضی ہے، جن کا یہ سلوک ہے، رویہ ہے، اخلاق ہے، اپنی کتاب کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اور پھر رسول محترم کے بارے میں، جن کا یہ ماضی ہے، یہ بتاؤ کبھی وہ تمہارے دوست ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یہ تو دشمنی میں بھی آگے بڑھتے گئے، دشمنی میں بھی بہت بڑے دشمن بن گئے نبی علیہ السلام کے۔ اور اس دشمنی میں جب ان سے کچھ اور نہ ہو سکا تو ایک کام انہوں نے یہ شروع کر دیا۔ یہودی جادو کے بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، ان کا ایمان ہوتا ہے جادو پہ، اور سمجھتے ہیں کہ اگر جہاں ہتھیار کام نہیں کر سکتے، جنگیں کام نہیں کر سکتی، پیسہ کام نہیں کر سکتا، وہاں پھر جادو سے کام لیا جائے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جادو کر دیا۔ لبید ابن اعصم ایک یہودی تھا، اس نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو کنگھی تھی جو آپ استعمال کرتے تھے، اس کنگھی کے جو آپ جب پھیرتے تھے تو اس میں جو بال آتے تھے، تو یہ سب کچھ اکٹھا کیا، کہیں سے لے لیا، کنگھی بھی لے لی اور آپ کے بال بھی لے لیے، اور ان بالوں پہ کچھ پڑھ کے کنگھی کے دندانوں میں گانٹھیں باندھتا گیا، اور وہ جادو کر کے اس نے کھجور کا درخت جو ہے اس کا ایک خوشہ، ایک گابا جو ہوتا ہے، گابا ایک لفافہ ٹائپ کا ہوتا ہے، تو اس میں اس نے اس کو ڈالا، بند کیا، اور ایک اجاڑ علاقے میں جو زروان نام کا علاقہ تھا، بالکل اجاڑ، وہاں ایک پرانا کنواں تھا، بند تھا، اور اس کے اندر سے جو شاخیں نکل رہی تھیں اور پانی جو پڑا ہوا تھا بدبودار، جس پہ کالک چھائی ہوئی ہے، کالک پڑی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب اس کنویں کو دیکھا تو ہمیں یوں لگا کہ اس کے اندر سے جو جھاڑیاں نکل رہی تھیں اتنی خوفناک تھیں کأنہا رؤوس الشیاطین، جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ اس کنویں کی تہ میں جا کے اس نے زمین کھود کے اس کے نیچے اس گابے کو جا کے دفنا دیا، اور اس کا اثر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جانا چاہتے تو آپ نہیں جا سکتے تھے، بس اتنا اثر ہوا آپ پہ۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، مولا یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اللہ نے سنا۔ آپ لیٹے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، تو آپ سمجھاتے ہیں کہ میں لیٹا، دو فرشتے آئے، ایک میری پائنتی کی طرف بیٹھ گیا اور ایک سرہانے پہ، اور دونوں نے آپس میں ایک گفتگو کی۔ تو ایک نے اس سے کہا یہ اس کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے طبّا، اس پر جادو کیا گیا۔ وہ کہتا ہے من طبّہ، کس نے اس پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرا کہتا ہے لبید ابن اعصم یہودی نے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا کنگھی میں۔ کنگھی کہاں ہے؟ اس نے کہا زروان نام کے کنویں کی تہ میں۔ بس یہ کہا وہ چلے گئے، آپ اٹھ بیٹھے، آپ باہر نکلے، آپ نے صحابہ کرام کو ساتھ لی، زروان کے کنویں پہ آئے، بالکل تنہائی میں اجاڑ علاقے میں وہ کنواں تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی دلیل میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے خواب جو ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں اس کنویں کے اوپر جا کے کہ اس کنویں کی تہ میں لبید ابن اعصم یہودی نے ایک کنگھی میں جادو کر کے میرے خلاف اس میں دفن کیا ہوا ہے، اس کو نکال لاؤ۔
کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس تکلیف کو انہوں نے اپنی تکلیف سمجھی، اور صحابہ ہمت کر کے نیچے اترے اور جا کے تہ میں جا کے کھود کے اس کے اندر سے وہ کنگھی نکال رہا ہے صداقت کی دلیل کہ نہیں؟ یہ ہیں اللہ کے رسول۔ اپنی طرف سے اگر بہت سے مسائل بناتے تو کبھی تو کوئی بات جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے، مگر صحابہ کو 100% یقین تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہی کچھ ہے۔ کسی نے یہ سوال نہیں کیا اللہ کے رسول آپ پر کوئی وحی نازل ہوئی؟ کون سی قرآن کی آیت ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ان کا 100% یقین تھا کہ آپ جو کہتے ہیں 100% وہ سچ ہوتا ہے۔ تو وہ اترے، اس کنگھی کو لے آئے، آپ نے اس کو کھولا اور ایک ایک گانٹھ کو کھولتے گئے اور اعوذ برب الفلق اور اعوذ برب الناس کی آیتیں پڑھتے گئے اور وہ کھلتی گئی، اور جب آپ آخر میں پہنچے من الجنۃ والناس تو ساری گانٹھیں کھل گئیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس یہودی کا جادو اب بے اثر ہو گیا، بس اتنا کچھ ہوا ہے۔ اب یہ حرکتیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی مخالفت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آ کے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، یہ حرکتیں کیا دین ان کو دین کہتا ہے؟ ان کی کتاب کہتی ہے؟ نہیں، بلکہ واتبعوا، آگے دیکھیے، واتبعوا، اور لگے وہ پیروی کرنے ما اس کی جو تتلو الشیاطین پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، بادشاہت میں سلیمان کی۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک بہت بڑے نبی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، یہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اقتدار نصیب کیا تھا، قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو یہ بادشاہت نصیب نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت عطا کی کہ آپ ہوا پر، پرندوں پر، جانوروں پر، چھوٹے چھوٹے حشرات الارض ہیں ان پر، جنوں پر اور انسانوں پر حکومت کرتے تھے۔ یہ سب سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرما بردار بنا دیے گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ اب اتنی بڑی جو بادشاہت ہے، اس بادشاہت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسے دیا گیا؟ ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ آپ کو ملا ہے، مگر یہ یہودی جو ہیں سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جس بات کو عام کرتے ہیں اور آپس میں پھیلاتے ہیں وہ یہی کہ سلیمان کی جو بادشاہت ہے وہ جادو کے زور پر تھی، جادو سے بڑے کام ہو سکتے ہیں، اور اللہ نے اپنی طرف سے ان کو عطا کی، انہوں نے کہا نہیں یہ جادو کے زور پر تھی۔ سوچئے کتنا بڑا گیپ آ گیا سوچ میں، فرق ہے ایمان میں، عقیدے میں کتنا بڑا فرق ہے۔ کتاب کیا کہہ رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، مگر ان کی سوچ اور ان کی دعوت و تبلیغ اور عام پروپیگنڈا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں یہ کہ وہ جناب جادو کے زور پر تھی، اور جادو کہاں تھا؟ ان کے پاس جو انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی میں ایک خاص قسم کا پتھر تھا، اس پتھر میں جادو تھا، اس جادو سے وہ حکومت کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ان کے پاس محفوظ ہوتا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، مراد یہ کہ اللہ نے کچھ نہیں کیا، یہ جادو کے زور پہ ساری حکومت چلی ہے۔ اب یہی جو عام پروپیگنڈا ہوا ہے اس کے اثرات ہیں۔ یار بندہ یہ چاہتا ہے میں بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح بادشاہت حاصل کر لوں۔ ہمارا عام سا بندہ بھی جو بد عمل ہے، کوئی نماز نہیں پڑھے گا، اللہ کے حضور کچھ نہیں کرے گا، وہ بھی یہی خواہش کرے گا کہ میرے پاس بھی کوئی ہیرا ہو، ایسا پتھر ہو جو میں انگوٹھی میں ڈال لوں اور میری ساری قسمت جو ہے نا وہ کھل جائے۔ پڑھے ہیں نام ایسے؟ سلیمانی انگشتری نام پڑھا ہے؟ یہ جنتریاں جو تقسیم ہوتی ہیں ہمارے ہاں، ان کو آپ کھولیں تو ان میں یہ سب بکواس لکھی ہوتی ہے کہ جناب سلیمانی انگشتری آپ کو ملے گی، آپ یہ ہم سے منگوائیں، اس میں ایک خاص قسم کا پتھر ہے، آپ یہ پتھر ملے گا تو آپ اس کو پہنیں گے، آپ کے سارے مسائل بیماریاں بھی دور ہوں گی، بلکہ آپ دولت مند بھی بن جائیں گے، بادشاہ بھی بنیں گے، اور سلیمان علیہ السلام کی طرح آپ بھی حکومت کریں گے۔
یہ سارے سبق انہی کے پڑھائے ہوئے ہیں ہمیں، جو ہمارے ہاں عام ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جو پتھروں کا شوقین ہوتا ہے نا، پھر اس کے ایک پتھر نہیں رہتا، وہ ایک پتھر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر ایک انگلی میں دو دو تین تین پتھر، اور یہیں سے آگے بڑھتے بڑھتے ملنگ اور ان کے من کے، اور ان کے بڑے بڑے من کے جو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سارے وہی خواہشات ہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ پھر اسی جادو کے ذریعے بعض اوقات یہ پتھر جہاں آئے ہیں تو پھر تعویذ، گنڈے اور معلوم نہیں کیا کیا، کالا جادو، یہ سب چیزیں عام ہو گئیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا۔ یہ اہل کتاب میں جو یہودی ہیں، یہ نہ صرف مخالفت کی انہوں نے، بلکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جادو بھی کیا، اور اس جادو کو جب انہوں نے کرنا چاہا تو یہ فالو انہوں نے اپنی کتاب کو نہیں کیا، بلکہ ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا نام لے کے جو شیطان پڑھتے تھے، جھٹکے دیتے تھے، حرکتیں کرتے تھے، قدم جھاڑ کرتے تھے، حرکتیں کرتے تھے الٹی سیدھی، اور لوگوں کو باور کراتے تھے کہ بڑا کام ہو رہا ہے، تو یہ تو وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ اہل کتاب ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں اتنے اندھے بن گئے کہ انہوں نے سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسے عظیم نبی کی بادشاہت اور ان کی نبوت کو داؤ پہ لگا دیا اور کہا کہ نہیں، وہ جادو کے زور پر تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان، حالانکہ نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ جادو کرنا کفر ہے، اور اللہ کا نبی سلیمان یہ کفر کرے، اللہ تعالیٰ ان کی صفائی دے رہا ہے کہ سلیمان سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا کفر کر سکے، مگر تم اللہ کے نبی کے بارے میں یہ سوچتے ہو اور یہ عام پروپیگنڈا کرتے ہو کہ انہوں نے جادو کیا تھا اور جادو کے زور پہ ان کی بادشاہت چلتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کفر سلیمان نے نہیں کیا تھا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ، اور لیکن شیاطین نے، کفروا، کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو۔ یہ تو شیطان قسم کے جو لوگ تھے، شیطان جن بھی ہوتا ہے، انسان بھی ہوتا ہے، یہ شیطان انسان جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ اصل کفر ان کی طرف سے ہوا ہے، اور انہی کے اندر کے جو شیطان تھے یہودیوں کے اندر، انہوں نے اس جادو کو سیکھا اور پھر اس کو پھیلایا، لوگوں کو یہ تعلیم دی، جگہ جگہ دکانیں کھولیں، جگہ جگہ انہوں نے اپنے جادو کے کرتب دکھائے، اور اس طرح لوگوں میں جادو کو عام کیا۔ وما انزل علی الملکین، یہ وما کو واتبعوا کے ساتھ لگا لیجئے، واتبعوا ما انزل، اور وہ پیروی کرنے لگے اس کی جو انزلہ، اتارا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت کے۔ بابل نام کا عراق کا ایک پرانا شہر تھا، اس وقت بڑا آباد، وہاں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے ہاروت اور ماروت نام کے اتارے، اور یہ اس لیے اتارے کہ اب اس بابل کے جو لوگ ہیں، یہودی ہیں، ان کی ذرا ایمان کی آزمائش کی جائے کہ ان کا ایمان کتنے پانی میں ہے۔ وہ آئے انسانی صورت میں، اور انہوں نے وہاں دکانیں کھول لیں اور کہا جی آئیے ہم آپ کو جادو سکھاتے ہیں۔ لیکن جادو سکھانے سے پہلے وہ سب کو کہتے، آنے والے کو کہتے دیکھو یار یہ ایک آزمائش ہے، یہ کفریہ کام ہے، یہ نہ کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پہلے کہتے تھے، جیسے ایک استاد اپنے کسی شاگرد کو ایک ایسا علم سکھا دے شاگرد کے اصرار پر کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے، اور وہ غلط علم ہو، اور استاد اس لیے سکھائے کہ تاکہ یہ بھی آگے لوگوں کو بتائے یہ غلط ہے، یہ نہیں کہ وہ لوگوں کو اسی کی تعلیم دیتا جائے، بلکہ لوگوں کو یہ بتائے یہ غلط ہے، تم سیکھ لو اور لوگوں کو بتاؤ یہ علم غلط ہے، اس کو نہ سیکھو، یہ بڑا امتحان ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیکھ کے تم اس میں پڑ جاؤ اور جو غلط کام ہے تم بھی ان میں پڑھ کے، اور جو صحیح کام ہے وہ چھوڑ دو۔ تو یہ ملکین جو تھے ہاروت اور ماروت، یہ بھی اترے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا، اور یہ دکان کھول کے بیٹھ گئے۔ لوگ آتے کہتے ہمیں جادو سکھائیں، تو یہ کہتے دیکھو یہ کفریہ کام ہے، یہ نہ کرو، مت سیکھو،
ایک بڑی آزمائش ہوگی تمہاری۔ دوسرا مطلب ہے کہ اگر تم نے سیکھنا بھی ہے تو لوگوں کو آگے سکھا دینا، اس لیے کہ جادو کا جو زور تھا نا، اس کا ایسا اثر تھا لوگوں کے دماغوں پر کہ وہ نبی کے جو معجزات تھے ان کو بھی وہ جادو کہہ دیتے تھے۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کے سارے معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے، ان کو انہوں نے جادو نام دے دیا۔ تو ان کو بتانا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو معجزات نصیب ہوتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ تفریق کرنے کے لیے ملکین کو، ہاروت اور ماروت کو بابل میں اتارا، تاکہ بابل میں یہ جا کے لوگوں کو کم از کم یہ جادو جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو بتا دیں کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، اس کو آگے پھیلانا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو روکنا ہے، ورنہ یہ فتنہ بن سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں اور کہیں یہ جادو کیجئے، یہ لیجئے اتنے پیسے، اور آپ کہیں یہ تو آمدنی کا ایک بہت بڑا سورس ہے، تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش بن جائے گی۔ لیکن مقصد یہ تھا ہاروت اور ماروت کو اتارنے کا کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جادو کیا ہوتا ہے، اور جو معجزات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نصیب کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں ذرا فرق کر لیں۔ معجزے کو جادو نہ کہیں، نبی کو بھی جادوگر نہ کہیں، بلکہ جو جادوگر ہے اس کا مقابلہ ایک نبی سے کریں، دیکھیں کہ نبی کیا کہتا ہے اور جادوگر کیسی حرکتیں کرتا ہے، اور نبی جو گفتگو کرتا ہے کیا وہ جادوئی گفتگو ہوتی ہے، یا جو جادوگر گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو جادوئی ہوتی ہے، اس کا کلام کیسا ہوتا ہے وہ قابل سمجھ ہے، اور نبی کا جو کلام ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں۔ یہ اصل چیز تھی جس کے لیے ان دو فرشتوں کو اتارا گیا، ہاروت اور ماروت کو۔ جو بھی ان کو سیکھنے کے لیے آتا تو یہی کہتا کہ نحن فتنتن، کہ وما یعلمانی، اور نہیں وہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، جو بھی ان کی دکان پہ آتا، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے تھے، انما، بے شک، نحن، ہم، فتنتن، ایک فتنہ ہے، فلا تکفر، پس نہ تم کفر کرو۔ یہ کفریہ کام ہے، اس پہ عمل نہ کرنا بلکہ لوگوں کو ڈرانا، بتانا یہ غلط علم ہے۔ ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم کہو کہ میرا جادو چل گیا اور یہ ٹونا ٹوٹکا چل گیا، اب آمدنی کا ذریعہ بن گیا، اب دکان چمک گئی، کاروبار پھیل گیا، ہرس ہوتا ہے نا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پھر بھی یتعلمون، لوگ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما، اس چیز کو جو، یفرقون، جدائی ڈالتے وہ، بھی، ساتھ اس جس کے، بین المرئی، درمیان مرد کے، و زوجی، اور اس کی بیوی کے۔ یعنی اخلاقی گراوٹ یہ تھی کہ وہ آ کے ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں بس اتنا جادو سکھا دیں کہ فلاں جو میاں بیوی، فلاں جو کپل آباد ہے، رہتا ہے، کسی طرح اس کی بیوی اس سے چھوٹ جائے اور میں اس کو اپنی بیوی بنا لوں، وہ اس کو طلاق دے دے یا مر جائے یا کوئی بیماری کا شکار ہو یا اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے اور وہ اس کو چھوڑ دے اور وہ میری بن جائے۔ یہ اخلاقی گراوٹ، اندازہ کریں۔ یہ جو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، چلتے چلتے بسوں پہ، راستے میں، سڑکوں پہ لکھا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جادو کا، تعویذ گنڈوں کا ہی تو کام ہے کہ کسی کی بیوی پہ نظر پڑی، پسند آ گئی، اب اس کے بارے میں دیوانہ ہو گیا، گیا تعویذ لیے، گنڈے لیے، جادو لیا، اور یہی چاہا کہ کسی طرح ان دونوں کی لڑائی ہو یا آپس میں جدا ہوں یا میاں کہیں مر کھپ جائے اور اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے اور یہ میں اس کو اپنا بنا لوں۔ اندازہ کریں کتنی اخلاقی گراوٹ ہے کہ جو آباد جوڑا ہے اور گھر میں رہ رہا ہے اور شادی شدہ لڑکی ہے، عورت ہے، اس پر اس بدماش کی نظر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے کٹ جائے اور میری بن جائے۔ یہ حالات تھے۔ اور آج کے تعویذ گنڈے اور یہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کا کام سوائے اس کے اور کچھ نہیں، یہی کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کفریہ کام ہے، کفریہ۔ یہ سنیاسی بابے یا پھر اسی طرح یہ تعویذ گنڈے چلانے والے بزرگ، اور پھر معلوم نہیں کیا کیا نام آپ پڑھتے ہیں، یہ سب وہی دور یاد دلاتا ہے
کہ بابل میں جس طرح ان فرشتوں نے آ کے آزمائش کے طور پر دکانیں کھولی تھیں، ان کے بازار بھی گرم ہو چکے ہیں۔ عجیب و غریب جملے ہوتے ہیں جو مارکیٹ میں یا دیواروں پر یہ لے آتے ہیں، لکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آنے والا پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے شاید میرا مسئلہ یہاں حل ہو جائے، وہ جاتا ہے۔ میں نے فلاں لڑکی کو پسند کیا تھا، اس نے مجھے تو نہیں کیا، اس سے شادی کر لی، اب میں اس کو آباد نہیں ہونے دوں گا۔ اب وہ کہتا ہے جادوگر سے کوئی دو جادو، یہ لو پیسے جتنے مانگتے ہو، بس اس کو ایک دوسرے سے کاٹ دو۔ آج یہ حسد ہمارے اندر عام ہے، لوگ اچھے بھلے گھروں میں رہ رہے ہیں، مگر اپنے لوگ، پرائے نہیں، اپنے لوگ اتنے حسد میں غرق ہوتے ہیں، ابلتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، اور اس پر لاکھوں خرچ کر کے کسی طرح اس گھر کی جو خوشی ہے وہ برباد ہو جائے۔ اور وہ سب جادوگر، ٹونے ٹوٹکے والے، کالے دھاگے والے، اور اسی طرح یہ کلپ تقسیم کرنے والے، یہ سب لوگ جو ہے نا یہ اسی قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا ہے، یہ کفر کی بات کی ہے قرآن مجید میں، یہ کفر ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کوئی شخص مسلمانوں میں اگر کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے یا کسی سود سیر کے پاس جاتا ہے اور جو وہ کہتا ہے اس کو وہ دل سے مان لیتا ہے، آپ فرماتے ہیں فقط کفر بما انزل اللہ علی محمد، تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے وہ اس کا کفر کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر یہ چیزیں تو نازل نہیں کی۔ جادو، ٹونے ٹوٹکے، کالے دھاگے، تعویذ، گنڈے، یہ کیا ہیں؟ یہ کیا نظر نہیں آتا ہماری آنکھوں کو؟ یہ سب کاروبار ہیں، اور جھوٹے کاروبار ہیں۔ کتنی عصمتیں لٹتی ہیں اس میں، کتنے لوگوں کے ایمان غرق ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، وہ کتنے گھر جہاں ٹوٹتے ہیں، کتنا فساد ہوتا ہے۔ جادو کے زور سے آپس میں بھائی بھائی کو لڑا دیا جاتا ہے، اور بھائی کو بہن سے لڑا دیا جاتا ہے۔ بھانجے کو بتایا جاتا ہے تمہاری خالہ نے تم پر جادو کیا ہے، تم نے پھپھی کی لڑکی سے شادی کی اور خالہ چاہتی تھی میری لڑکی سے شادی ہو، تم نے نہیں کی تو اب اس نے تم پر جادو کر دیا۔ بس یہ غلط فہمی پیدا کرنا کتنا آسان ہے۔ یہ وہ چیزیں جس سے گھر ٹوٹتے ہیں، رشتہ داریاں کٹتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں، پیسہ برباد ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود واتبعوا، لوگ لگے ہوئے ہیں، لوگ پیروی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ یہودیوں کی بیماری تھی جو اب مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ آج پیری مریدی اسی کا نام ہے کہ میرا تعویذ چلے گا، اور تعویذ بھی کوئی ایک نہیں کہ 200 روپے کا ہو، 50 ہزار روپے سے لے کر 3 5 لاکھ روپے کا یہ تعویذ چلتا ہے یہاں۔ یہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، جو رخ کرتے ہیں اکثر و بیشتر یورپ کا، وہ اس لیے تو کرتے ہیں، وہاں ایک تعویذ 500 درہم کا، 500 پاؤنڈ کا بک جائے تو اور کیا چاہیے، اور بکتا ہے، 5000 پاؤنڈ کا بھی بکتا ہے، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ اور اگر وہ تعویذ اثر نہ کرے تو صاف کہہ دیا جاتا ہے آپ نے ہلکا تعویذ لیا تھا، آپ کو اگر بیٹا چاہیے تھا، ہم نے آپ کو تعویذ دیا، آپ نے 5000 کا لیا، اس سے تو بیٹی ہونی تھی، آپ 10 لاکھ کا لیں یا 10,000 کا لیں تو دیکھیے آپ کا بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ خدائی کے اختیارات لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کے بیٹھے ہیں، اللہ سے کاٹ رہے ہیں، لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑ رہے ہیں، اور ایسی شیطانی چیزیں ان کے ساتھ بندوں کے عقائد کو جوڑ رہے ہیں اور اللہ سے کاٹ رہے ہیں۔ یہ کفر ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ، اور نہیں تھے وہ، بِضَارِّينَ، ضرر پہنچانے والے، بِهِ، ساتھ اس کے، من احد، کسی ایک کو، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اپنے جادو کے زور سے اگر کسی کو وہ تکلیف پہنچا بھی سکتے تھے تو جادو کچھ اثر نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہوتا۔ تو اللہ کا حکم ہوتا تو جادو اثر کرتا تھا، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بات یہاں اب ختم ہوتی ہے کہ ہمارا اللہ کے حکم پر کتنا ایمان ہے۔ ہم اگر کمزور واقع ہوتے ہیں تو جادو پھر ہم پر اثر کر ڈالتا ہے، اور پھر اللہ کا حکم اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں،
جڑ جاتے ہیں، اللہ پر بھرپور ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ تکلیف آئی تو اسی کی، یہ جادو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو پھر یہ جادو اس ایمان کے مقابلے میں بڑا کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن مجید کی اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اس لیے جادو کو یہ نہ سمجھیے کہ جادو کا توڑ کچھ نہیں، جادو کا توڑ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ جتنا مضبوط ایمان توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوگا اتنا ہی آپ جادو کو کمزور کر پائیں گے، اور اللہ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اگر ہمارا ایمان متزلزل ہے تو پھر یہ جادو طاقتور بن کے ہمارے اوپر چھا جاتا ہے۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، کفر سمجھیے اس کو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے تھے ما وہ جو یضرہم نقصان دیتا انہیں، ولا ینفعہم اور نہ نفع دیتا انہیں، یہ سب نقصان کی باتیں سیکھتے تھے۔ پیسے ان کے جاتے برباد ہوتے، اس جادو کے زور سے وہ گھروں کے اندر داخل ہوتے، فتنہ و فساد وہاں پیدا ہوتا، میاں بیوی کے درمیان غلط فہمیاں ہوتی، پھر اسی جادو کے زور سے وہ دیکھتے کہ جادو اگر اثر نہیں کر رہا تو کسی کے ذریعے سے میاں کو قتل کروا دیا اور اس کی بیوی کو اپنے گھر لائے، یا بیوی کے ساتھ رابطے کر کے اس کے ذریعے سے زہر دلوا دیا، یا میاں کے ذریعے سے بیوی کو مروا دیا کہ اس کے ساتھ اس کی شادی کیوں ہوئی ہے، میرے ساتھ ہوتی۔ کوئی ایک مصیبت ہے، یہ ہے وہ چیز، یہ چیزیں سیکھتے تھے جو نقصان دیں ان کو۔ حالانکہ فرشتے جو تھے وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم ایک آزمائش ہیں، فتنہ ہے، تم کفر نہ کرو، یہ فائدے کی چیز تھی۔ وہ اس کو نہیں سیکھتے تھے کہ تم دیکھو جادو کا کیا اثر، جادو کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں معجزات جو ہیں انبیاء کرام نے دکھائے ہیں ان پر ایمان لاؤ، ان پر کیوں ایمان لاتے ہو؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لمن البتہ جس نے اشتراہ خریدا اسے، ما لہو نہیں ہے اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ انہیں پتہ تھا کہ جو بھی جادو کا خریدار بنا وہ رسوا ہو گیا، وہ کل قیامت کو اللہ کے ہاں بڑی سخت قسم کی سزا پائے گا، اس کو اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا، یہ کفر کر کے آئے گا تو کفر کی سزا بڑی بھیانک ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کے اپنی جانوں کو، یعنی جادو خرید لیا، اس کے قائل بن گئے اور اپنی آخرت برباد کر ڈالی، یہ کتنی بری چیز ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش ہوتے وہ جانتے، کاش کہ انہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو سودا ہم کر رہے ہیں یہ کتنا نقصان دہ ہے، اس سے ہماری آخرت برباد ہوگی۔ کفر کے مرتکب ہوں گے، اور جب کفر کے مرتکب ہوں گے تو اللہ نے خاک ہمیں اپنی رحمت سے نوازنا ہے، وہ تو ہم سے اور ناراض ہوگا۔ کاش لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ آمنوا ایمان لاتے، یعنی مان لیتے وحی کو، معجزات کو، سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بادشاہت کو کہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی تھی، رحمت تھی، جس کی بنیاد پہ انہوں نے اتنی کامیاب بادشاہت کی، اور بہن ہی اللہ کے رسول کو مان لیتے اور آپ کے خلاف کوئی جادو کی حرکتیں نہ کرتے، اگر وہ ایمان لاتے واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے۔ تو ان کو ایمان لانے کا اور متقی بننے کا بڑا ثواب ملتا، لیکن جادو کر کے جو کفر کیا ہے اور کفر کے بعد جو غلط حرکتیں کی ہیں، یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کو کوئی ثواب ملے گا، بلکہ اس کی سزا ان کو ملے گی۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ البتہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہتر، اس سے کہیں بہتر ان کو ثواب ملتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش ہوتے وہ جانتے۔ مسئلہ یہ نا کہ جو بظاہر نظر آتا ہے نا بندہ اسی کا ہی دیوانہ ہو جاتا ہے، اور نبی کی جو باتیں ہیں وہ بڑی عجیب سی لگتی ہیں، یہ مستقبل کی باتیں ہیں، بندہ کیش کرانا چاہتا ہے اسی وقت، بس ابھی کچھ ملتا ہے تو مانیں گے، اور نہیں ملتا تو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا دار العمل بنا کے دی کہ یہ بھائی عمل کا گھر ہے، یہاں کچھ کرو گے تو آخرت میں اس کو کچھ ملے گا بدلہ، اس لیے وہ یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے۔ کاش یہ ہم جان لیں، اس چیز کو جان لیں کہ
کہ دنیا میں اگر ریوارڈ نہیں ملتا نہ ملے، مگر آخرت میں تو ملے گا نا. یہ مسلمان کا ایمان ہوتا ہے. مگر ان کا ایمان کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ جو اس وقت دے رہے ہیں یہ ابھی اس کا ریٹرن ملنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کاش کہ ان کو علم ہوتا. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.